ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، دوستو، آج میں نے ایک جنازہ پڑھا تو سوچا کہ آج اس کا جنازہ ہو رہا ہے، کل تو ہمارا بھی جنازہ ہوگا نا۔ اس نے بھی ایک دن جنم لیا تھا، ایک دن اس کی بھی صبح ہوتی تھی، پھر شام ہوتی تھی، پھر رات گزر جاتی تھی، پھر صبح۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے آج وہی جو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہی اس نے بھی ذائقہ چکھ لیا۔ اس کا بھی وقت آ گیا ہے، یہ اپنے اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ تو کل جس طرح میں اس کو روانہ کرنے آیا ہوں، کل ہمارا وقت بھی آئے گا۔ تو کیا میں نے تیاری کی ہے؟ اسی طرح اس نے کتنے جنازے دیکھے ہوں گے، نوجوان تھی، کتنے جنازے دیکھے ہوں گے۔ ایک رکشے سے ایکسیڈنٹ ہوا، اسی دن فوت ہو گئی، ایک دن لاش اس کی پڑی رہی، دوسرے دن اس کا باپ مزدوری کرتا تھا، مزدور تھا، وہ آیا اس کو اس کی قبر کے سپرد کیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی ختم۔ اس کو جو جاننے والے ہوں گی وہ اس کو یاد کریں گی، جب ان کے بعد نئی پود آئے گی اس کا نام بھی بھول جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو جاننے والے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم کس مان پر پھر صبح ہوتی ہے، نماز گئی، 5 وقت اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلاتا ہے نا، آؤ ملاقات کی کریں۔ اپنی ملاقات پر اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے آؤ بتائیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے پاس جانا ہے ہم نے۔ حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر، ایک دن ایک اچھا مکان سا تھا، ویران پڑا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگا، اے مکان جس نے آخرت بھلا کر تجھے بنایا تھا، تجھ پر محنت کی تھی، تجھے اتنا تیار کیا تھا، تو آج وہ کہاں ہے؟ آج آپ اکیلے ہو، آپ سنسان ہو، آپ پر میں کوئی بسنے والا نہیں ہے۔ وہ کہاں چلا گیا ہے جس نے آخرت کو بھلا کر اتنا بڑا مکان تیار کیا؟ وہ آج کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت سے غافل نہ کرنا، مجھے آخرت یاد رہے ہمیشہ۔ یہ دن ہو رہا ہے شام، ابھی آج صبح ہوئی تھی، اب رات کا وقت آ چکا ہے۔ کیا پتہ آج ہماری یہی رات آخری رات ہو، یہی رات آخری رات ہو 27 کی۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں دنیا سے، پھر ہمارا نام و نشان اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ یار پہلے جتنے سکندر جیسے بادشاہ آئے، فرعون جیسے جنہوں نے بادشاہ کی، اتنا مطلب انہوں نے دنیا میں جو کچھ کما کے گئے، صرف 2 گز لیریں ساتھ ہی لے کر گئے، اس کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں لے کے گئے۔ جو بھی کما کر گئے دنیا میں رہ گیا، ان کا محلات تیار کیے، بڑے بڑے پہاڑوں پر محل تیار کیے، کہاں؟ یہی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ آج قبر کے سپرد ہیں، ان کے نام تک ہمیں نہیں آتے۔ جس طرح ہم اپنے دادا کے ابو کو بھول گئے ہیں نا، اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں، آج ہم چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، آپ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں، موت کو قریب کتنا جانتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ میرے پیارے محبوب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں تو اتنا موت کو قریب، آپ دور سمجھتے ہیں، میں تو اتنا موت کو قریب سمجھتا ہوں کہ ایک طرفہ سلام پھیر لوں، دوسری طرف سلام پھیرنے کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے اس طرح کا سوچا ہے؟ کبھی جانا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری شام ہو سکتی ہے، یہ آخری نماز ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام تو اس طرح نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان سے راضی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ حضرت عمر بن خطاب رو رو کے ان کے چہرے پر نہریں بن چکی تھی، قبر کے عذاب سے اتنے ڈرتے تھے، جنت کی بشارت ملنے کے باوجود بھی ہم کس گمان پر یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں، کس گمان پر ہم نیکیاں نہیں کرتے؟ دولت جمع کر رہے ہیں جی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اپنے علاقے میں کتنے ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، دیکھو ان دوست صرف غزلیریں ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنا جوتا ساتھ لے کر نہیں جاتے، اپنی زمین ساتھ لے کر نہیں جاتے، اپنی گاڑی بنگلہ سب یہیں رہ جائے گا، ہم اکیلے جانا ہے ہم نے۔ یار آخرت کی تیاری کر لینا، قبر میں آپ کے ساتھ کون ہوگا اعمال کے علاوہ؟ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر بھی اچھی ہوگی نا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قبر اس کے ساتھ جھگڑا کرے گی کہ اے بدبخت، تم میرے اندر کیسے آ گیا، تو نے مجھے کس طرح آ کے خوار کیا۔ قبر اتنا تنگ ہو جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی، پھر ہم کس گمان پر، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں وکیل ہوگا، نہ وہاں آپ کی دولت چل سکے گی، نہ وہاں آپ کا تعلق چلے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ چلے گا، جو نبی وطی اللہ وطی الرسول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی وہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے نا یہ پر ہو جائے، آ میرے پاس تو آ نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا، ایمان والے توبہ کرو، آ مجھ سے توبہ کر، اکیلے آ، جب دنیا سو جائے نا اس وقت آ جا۔ اگر ہمارا مسئلہ ہو جائے نا علاقے میں کسی بڑے کے ساتھ، وہ کہتا ہے میری آپ نے بےزتی کی ہے سب کے سامنے، تو اکیلے معافی مانگنے آیا ہے، سب کے سامنے معافی مانگتا ہے، پھر بھی وہ معاف نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے مجھے ناراض کیا ہے نا، اکیلے آ جانا جب دنیا سوئی پڑی ہو، آپ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن شرط ہے اللہ تعالیٰ کی، سانس چلنے سے پہلے، سانس چل رہی ہے تو آپ کے پاس بس ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، جب سانس رک گئی تو بے بس ہو جائیں گے، جو قبروں میں جس طرح آپ کے پیارے چلے گئے ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں، آپ کے پاس بس ہے، اپنی تنہائیاں پاک کریں۔ آپ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، غلط کام، غلط کاری، زنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، اس کا ایمان اوپر چلا جاتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ زنا کے قریب نہیں جاتا، تقویٰ ہوتا ہے۔ اسی حالت میں آپ سوچیں تو صحیح، زنا کرتے وقت ہماری موت کا وقت آ جائے، وہیں ہم چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ایمان کی حالت میں تو نہیں گئے ہوں گے نا، کفر کی حالت وہ ہوگی، پلیت ہوں گے اس ٹائم، زنا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے کا وقت بھی نہ ملے، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ پیارے بھائی، میرا آپ کو جھنجھولنے کا، نصیحت کرنے کا یہی ہے کہ آج جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کے حقوق بھی ادا کریں، قبر کی سختیوں سے بچ جائیں، آخرت کی سختیوں سے بچ جائیں، اللہ کی سختیوں سے بچ، اللہ کے اس دن غضب سے بچ جائیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو چوری کرتا ہے
کسی کا نقصان کیا، اس کا دل نہیں دکھے گا؟ اس نے کتنی محنت کے ساتھ اپنا مال جوڑا ہوگا، آپ ایک دن سند مار کے اس کا مال چوری کر لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، اس کی بد دعا نہیں نکلے گی؟ آپ اس وقت بھی آپ کے ایمان حالت نہیں ہوگا، ایمان کی حالت میں نہیں ہوں گے، ایمان نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی وقت چوری کر کے جا رہے ہو تو اسی وقت آپ کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حرام لقمہ کھا رہے ہو، حرام کما رہے ہو، اسی وقت آپ کو موت آ جائے، سوال و جواب تو ہونے ہیں نا۔ اس کے بعد نماز اہم پہلو ہے، سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا آخرت میں، کہ پہلا پرچہ پاس نہ ہوا، پہلا سوال بھی نہ آیا تو آگے ہماری کیسے کامیاب؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ یہ بھی لیا آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ سامعین کرام، کتنی باتیں کرتے جائیں اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں۔ رات کے وقت جب لائٹ بند ہو جائے کہ ہم قبر میں آ گئے ہیں، اب بے بس ہیں، وہاں تو مٹی ہوگی کہ اب میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کون سا نیک اعمال ہے میری زندگی میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری زندگی میں نیک اعمال کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے۔ دن کا محاسبہ کریں، گناہ زیادہ ہوں گے، نیک اعمال کم ہوں گے۔ اسی طرح بنے ہیں، نیک اعمال زیادہ کریں، گناہ کم کریں۔ ہم نے جانا تو اس دنیا سے ہے نا ایک دن، مال بھی حلال کمائیں، نیکیاں بھی بہت کریں، نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا۔ اللہ وہو علی کل شیء قدیر۔ دنیا کے پیچھے جس کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو نا، اس کا نظام، اس پر قدرت رکھنے والا، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، کیسے حاصل کر سکتے ہیں دنیا؟ آپ سکون نہیں پا سکتے۔ سامعین کرام، یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ جتنی باتیں کرتے جائیں وہیں یہ عنوان رات ہی نکل جائے تو اپنا محاسبہ کرتے کرتے راتیں کم پڑ سکتی ہیں، دن بھی کم پڑ سکتے ہیں۔ میرا چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت هذه من لذات الموت، اس کو زیادہ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، یعنی موت۔ موت کو ہر وقت یاد کیا کرو، موت سے ڈرا کرو۔ جن کو بشارت ملی تھی وہ بھی موت سے ڈرا کرتے تھے، آج ہم کس گمان پر موت سے نہیں ڈرتے، کس بات کا ہم قبر سے نہیں ڈرتے۔ آخرت کی تیاری کریں، آخرت سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزار کے جائیں گے تو وہاں جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں، جتنا ہو سکے دوستوں تک یہ نصیحت شیئر کیا کریں۔ میں ادنا سا طالب علم ہوں، میری یہی کوشش ہے کہ میں جتنا ہو سکے مسلمان بھائیوں تک نصیحت پہنچا سکوں، اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچا سکوں، کہ کوئی نصیحت آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ کی آخرت بن جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اس چینلوں سے، آپ سے مجھے صرف یہی لالچ ہے کہ آپ کا دل کو ایک نصیحت بھی چھو گئی تو میری آخرت بن جائے۔ مجھے آخرت سے کی فکر ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ مزید بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔